چاہتے ہیں اگر کہ اس دنیا میں ہم سکون کی زندگی کاٹیں تو یاد رکھیے گا میرے بھائی، اس کے لیے ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا. ہمیں اپنے دل کو گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی کالک سے صاف کرنا ہوگا. ہمیں اپنے دل کو حسد سے، طرح طرح کے گناہوں سے دور رکھنا ہوگا. اگر ہم اپنے دل سے گناہوں کی نحوست کو دور کرتے ہیں، گناہوں کی کالک کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس وقت میں ہماری زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ کٹے گی. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. حضرات محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو ستھرا رکھیں. جب ہمارا دل صاف ہوگا، جب ہمارا دل ستھرا ہوگا، تب جا کر کے ہمارے دل میں ایمان کی شمع روشن ہوگی، تب جا کر کے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی. حضرات محترم، ہم اپنے گھروں کو تو صاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو تو سجا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں تو جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ بہتر یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کو بھی ستھرا رکھیں، ہم اپنے ظاہر کو بھی ستھرا رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، ہم اپنے دل کو بھی ستھرا رکھیں. ہم اپنے گھروں میں تو دیا جلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں تو روشنی کر رہے ہوتے ہیں. بہتر یہ تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے دل کو بھی روشن کریں، ہم اپنے دلوں میں بھی روشنی کا دیا جلائیں، گناہوں کی نحوست کو دور کریں، گناہوں کی اندھیرے کو دور کریں، گناہوں کی کالک کو دور کر کے نور ایمانی کا دیا اپنے دلوں میں روشن کریں. آپ دیکھیں گے جب آپ کا دل نور ایمانی سے، اس کے مصطفیٰ سے روشن ہو جائے گا، جب آپ کا دل اس کے مصطفیٰ سے چمکے گا، آپ کا دل اس کے مصطفیٰ میں سے لبریز ہوگا، جب آپ کا دل اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، تب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی سکون کے ساتھ گزر رہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی کا لطف اٹھائیں گے. آپ کا دل جب اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے گا تو آپ کی زندگی زندگی ہو جائے گی، آپ کی زندگی زندگی بن جائے گی. جب آپ کا دل اس کے مصطفیٰ سے لبریز ہو جائے گا تو آپ دنیا میں بھی کامران ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامران ہو جائیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز تھے اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. جس طریقے سے چاند کو ستارے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میرے آقا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ گھیرے ہوئے ہوتے تھے. کیا آپ مسجد نبوی میں موجود تھے تو ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا تم جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم دنیا ہی میں جنتی شخص کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کیا دنیا ہی میں جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ضرور ہم تو جنتی شخص دیکھنا چاہتے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، مسجد نبوی کے گیٹ کی طرف نظر کرو اور جو پہلا شخص آئے گا، اب جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. حضرات محترم، کیا دیکھا گیا؟ کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابی رسول جن کی عمر کافی ہو چکی ہے. آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، نورانی چہرہ ہے، چمکتا دھمکتا ہوا چہرہ. آپ کے چہرے پہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ نور کی برسات ہو رہی. وہ صحابی رسول مسجد میں تشریف لاتے ہیں، تمام صحابہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے وہ صحابی رسول وہ بزرگ بیٹھ جایا کرتے ہیں. حضرات محترم، پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، کیا جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور جنتی دیکھنا چاہیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی گیٹ کی طرف نظر کرو، جو پہلا شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا.
پھر کیا دیکھا گیا کہ تمام صحابہ کی نظریں گیٹ پر تھی. تمام صحابہ کی نظریں یہ چاہتی تھی کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے وہ شخص جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بتا دیا کہ یہ جنتی ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا تمام صحابہ کی نظریں جمی ہوئی تھی گیٹ پر. پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا گیا کہ پھر وہی صحابی رسول، پھر وہی بزرگ مسجد کے گیٹ پر تشریف لا رہے ہیں. تمام صحابہ اکرام نے ان صحابی رسول کو دیکھا خوش ہو جاتے ہیں کہ 2 مرتبہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی قرار دیا ہے. پھر تیسرا دن آیا، پھر وہی معمول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں. کہا مسجد کے گیٹ پر نظر کرو، جو آئے گا وہ جنتی ہے. اتنے میں کیا دیکھا گیا کہ پھر وہی صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں. تو حضرات محترم تمام صحابہ حیرت میں ہیں، آخرکار ان صحابی رسول کا ایسا کون سا عمل ہے، یہ صحابی رسول ایسا کون سا عمل، کون سی عبادت، کون سا وظیفہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگاتار 3 مرتبہ ان کو جنتی قرار دیا ہے. ان کو بتایا ہے کہ 3 مرتبہ بتایا ہے کہ جنتی جو ہے وہ یہ ہے. حضرات محترم ایک صحابی رسول سوچ میں پڑ جاتے ہیں آخرکار ان کا عمل کیا ہے. وہ جستجو میں رہتے ہیں، اس تمنا میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے ان کا عمل پتہ لگ جائے، ان کا عمل کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ کس عمل کی بدولت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی بتایا ہے. اب وہ صحابی رسول سوچتے ہیں کیوں نہ ان کے گھر پر جایا جائے. ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ وہ صحابی رسول ان بزرگ کے گھر پر جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں تو وہ بزرگ، وہ صحابی رسول باہر تشریف لاتے ہیں. جو باہر صحابی رسول کھڑے ہوئے تھے، جو ان کے گھر پر مہمان بن کر کے جانا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر پر کچھ دن بطور مہمان رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہ لیجیے. وہ بزرگ جو ہے ان صحابی رسول کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں. پہلا دن کٹتا ہے، صبح سے دن شروع ہوتا ہے. وہی معمول ہے جو تمام صحابہ کیا کرتے ہیں. نماز کی پابندی ہے، درود شریف کی پابندی ہے، درود شریف کا ورد و اوراد ہے، قرآن کی تلاوت ہے. وہی تمام کام جو تمام صحابہ کیا کرتے ہیں. جب شام ہونے کو ہوتی ہے تو وہ صحابی رسول سوچتے ہیں کہ شاید کوئی ان کا عمل ایسا ہوگا کہ جو یہ رات کی تنہائی میں کیا کرتے ہیں، کہ جو رات کو جب سو جاتے ہیں تو تمام لوگ سو جانے کے بعد یہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، کوئی عبادت ایسی کر رہے ہوں گے کہ جس کی بدولت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا ہے. لیکن جب شام ہوتی ہے تو کیا دیکھا ان صحابی رسول نے کہ وہ بزرگ بستر پر لیٹے اور سو جاتے ہیں. اب وہ صحابی رسول تو پوری رات جاگنے میں گزار دیتے ہیں کہ دیکھوں کون سا عمل کرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، کیا ہوا کہ انہوں نے پوری رات سونے میں گزاری، کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا. پھر دوسرا دن آیا، تیسرا دن آیا، غرض کے 2-3 دن جو رہے وہ اسی طریقے سے گزر گئے اور کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے انہیں اس چیز جانا جائے، انہیں اس بات کا علم ہو جاتا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی رسول کو، ان بزرگ کو اس وجہ سے، اس سبب سے، اس عمل کی بدولت جنتی قرار دیا ہے. جب وہ صحابی رسول جانے لگے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ بزرگ صحابی فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تم جو آئے تھے وہ آنے کا مقصد میں جانتا ہوں کہ تم کس وجہ سے آئے تھے، لیکن تم کچھ جان نہ سکے، تم اس بات کا علم نہیں حاصل کر سکے، تم اس بارے میں نہیں جان سکے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس وجہ سے جنتی قرار دیا ہے. تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں بتائیے تو صحیح کہ ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا ہے. تو وہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں، وہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی سنو، میرا عمل کچھ نہیں ہے، میں بس نمازوں کو پڑھا کرتا ہوں، روزے رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرتا ہوں، زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ دیا کرتا ہوں، صدقہ کیا کرتا ہوں، خیرات کیا کرتا ہوں، غرض کے وہ تمام کام کیا کرتا ہوں جو تمام آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میرا ایک کام ہے، میرا ایک عمل ایسا ہے، وہ عمل یہ ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزے تو رکھتا ہوں، میں عبادت تو کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے دل کو پاک رکھتا ہوں. میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان بھائی کا، کسی کا بھی بغض، کسی کا حسد نہیں رکھتا ہوں، کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا ہوں،
کسی کے لیے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 3 مرتبہ جنتی قرار دیا۔ تو حضرات محترم، ہم نے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے دل میں حسد بغض کینہ نہیں پالتے ہیں، تو اس وقت میں یاد رکھیے گا ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، ہم دنیا میں بھی کامران رہیں گے، اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران